بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً ہی اپنے خط کے ٹکڑے امام صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یہ ہے میرے اس خط کا جواب جو میں نے امیر شمس الدین ابن مقدم کو تحریر کیا تھا۔ زبانی گالیاں الگ ہیں جو مجھے غلام زادہ ہونے کے حوالے سے دی گئی ہیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کو اس ملاقات کی مکمل تفصیلات سنا دی جو اس کے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل اور امیر شمس الدین ابن مقدم کے درمیان دربار شام میں ہوئی تھیں۔ امام شرف الدین صلاح الدین ایوبی کی گفتگو سن کر بہت غمزدہ ہوئے اور نہایت کربناک لہجے میں کہنے لگے، فرزند میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تحریروں اور مراسلوں کا وقت گزر چکا ہے، حجت تمام ہو چکی، اب تم اللہ کا نام لے کر اپنی شمشیر بے نیام کرو اور ان عمرہ کے ٹکڑے کر ڈالو جو کسر خلافت کے ٹکڑے کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام شرف الدین کے بے لاگ گفتگو سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی ساری افسردگی دور ہو گئی اور ایک نیا رنگ جھلکنے لگا جس میں جوش کے ساتھ اضطراب کی آمیزش بھی تھی۔ شیخ، اپنے خط کا یہ حشر دیکھ کر میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ اب یہ معاملات مذاکرات کی مجلسوں میں بیٹھ کر طے نہیں ہو سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ مجلسوں میں ناکام ہونے کے بعد انسان میدان جنگ کا رخ کرتا ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ از روئے شریعت میرا یہ اقدام ناحق تو نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یکایک امام شرف الدین کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ حق کے خلاف تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگرچہ امام شرف الدین نے اس کے خیالات کی پرزور تائید و حمایت کر دی تھی، لیکن پھر بھی صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر تذبذب اور ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا، شیخ محترم، میں اس نازک ترین معاملے میں آپ کی زبان مبارک سے واضح دلیل سننا چاہتا ہوں۔ امام شرف الدین مسکرائے، میرے خیال سے تم یہ سوچ کر فکر و پریشانی میں مبتلا ہو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر خنجر آزمائی کیسے کرے۔ تمہاری اس ذہنی الجھن کا منطقی جواب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک گروہ مرکز سے جدا ہو کر ذاتی ہوس اقتدار میں مبتلا ہو جائے تو اس جماعت کو مفسد، سرکش اور باغی قرار دے دیا جاتا ہے۔ عامت المسلمین اور اسلامی سلطنت کے مفاد میں ایسے تمام اور اسلامی سلطنت مفاد پرست لوگ سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ امام شرف الدین نے صلاح الدین ایوبی کی دینی خلش دور کرنے کے لیے وضاحت سے سمجھاتے ہوئے کہا، اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان شراب نوشی کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے سر عام کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں سزا دینے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں اور سزا یافتہ انسان بھی کلمہ گو ہوتا ہے۔ فی الحال تم یہی سمجھ لو کہ شامی عمرہ شمس الدین ابن مقدم اور حسام الدین حسین نے سر عام شراب پی ہے اور ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم ان دونوں پر کھلے میدان میں حد جاری کرو تاکہ دیکھنے والے کو عبرت حاصل ہو اور وہ لوگ جو شراب پینے کی شدید خواہش رکھتے ہیں ان کا یہ جذبہ عیش گوشی تکمیل سے پہلے فنا ہو جائے۔ امام شرف الدین کے یہ دلائل سن کر صلاح الدین ایوبی مطمئن نظر آنے لگا۔ پھر جب وہ درسگاہ سے اٹھ کر جانے لگا تو امام شرف الدین اسے رخصت کرنے دروازے تک آئے اور آخری ہدایت کے طور پر بولے، تم ان ساری باتوں کو میرا فتویٰ سمجھو۔ اگر میری کم علمی کے سبب یہ فتویٰ غلط اور ناقص ہے تو قیامت کے دن اس کا وبال اور عذاب بھی میری ہی گردن پر ہوگا اور حق تعالیٰ کے سامنے تم بری و ذمہ قرار پاؤ گے۔ جوش عقیدت میں صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے،
اگر تمہارے دماغ میں بھی بوئے اقتدار موجود ہے تو پھر میں بری و ذمہ ہوں، اپنے اعمال کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میری دعائیں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہیں گی جب تک تم حق پر قائم رہو گے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی پر گریہ طاری ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد مجد الدین ابن دایہ اور اس کے اہل خانہ کے قتل کی خبر بھی مصر پہنچ گئی۔ صلاح الدین ایوبی کی نظر میں صورتحال لمحہ بلمحہ سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ وہ مصر سے کوچ کر کے براہ راست دمشق پہنچے اور اس سلسلے میں رضیہ خاتون سے بات کر کے اگلا قدم اٹھائے۔ ابھی صلاح الدین ایوبی دمشق جانے کی منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ صورتحال نے ایک اور عجیب کروٹ بدلی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ایک بیٹی شمس النساء تھی جس کی عمر اب 18 سال ہو چکی تھی۔ شمس النساء اپنے والد کی طرح ایک تعلیم یافتہ مذہبی احکام کی پابندی کرنے والی اور خوبصورت دوشیزہ تھی۔ سلطان عادل کی زندگی میں وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور بڑے بڑے عمرہ کے لڑکوں کے رشتے بھی آنے شروع ہو گئے تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی کو کوئی لڑکا پسند نہیں آیا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ سارے امیرزادے عیش پرستانہ زندگی کے دل دادا تھے اور کسی ایک نوجوان کے دل میں بھی شوق جہاد نہیں تھا۔ ابھی سلطان عادل کسی اور رشتے کا انتظار کرتے، فرشتہ اجل نے خود ان کا رشتہ زندگی اور زمین سے ناتا توڑ دیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی بیٹی شمس النساء کو مذہبی تعلیم کے ساتھ فوجی تربیت بھی دی تھی تاکہ برے وقت میں ایک لڑکی کسی حد تک اپنا دفاع کر سکے۔ سلطان کی وفات کے بعد ایک بار پھر شمس النساء کے رشتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے عمرا نے اپنے بیٹوں کے پیغام بھیجے تھے۔ امیر حسام الدین حسین جو شمس الدین ابن مقدم کا معاون خاص تھا، اس نے بھی رضیہ خاتون کے سامنے اپنے بیٹے جلال الدین کا نام پیش کیا تھا۔ شمس النساء سے رشتہ کرنے والوں کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا کہ اس شادی کے ہوتے ہی وہ دمشق اور شام پر قبضہ کر لیں گے اور کامسن ملک صالح کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان امیدواروں میں سب سے زیادہ طاقتور نام موصل کے حکمراں سیف الدین کا تھا، جو رشتے میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا حقیقی بھتیجا تھا۔ سیف الدین کو پورا یقین تھا کہ زنگی خاندان کا ممتاز ترین فرد ہونے کے باعث رضیہ خاتون اس رشتے سے انکار نہیں کر سکیں گی۔ سیف الدین کے ذہن میں بھی دیگر امیرزادوں کی طرح وہی خود غرضانہ منصوبہ تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کا داماد ہوتے ہی دمشق اور شام بھی اس کے زیر نگیں آ جائیں گے۔ پھر وہ اس رشتے کے حوالے سے صلاح الدین ایوبی کو بھی اپنا متی بنا لے گا۔ رضیہ خاتون رشتوں کی بھرمار سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد وہ مستقل بیمار رہنے لگی تھی۔ انہیں کھانسی کی شکایت تھی، پھر اس کھانسی نے فکر انگیز شکل اختیار کر لی تھی۔ طبیبان خاص نے رضیہ خاتون کو آرام کرنے کے ساتھ تمام فکروں اور غموں سے دور رہنے کی تاکید کی تھی، ورنہ یہی کھانسی دق جیسے موذی مرض کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایک تو شوہر کی جدائی، دوسرے سیاسی بازیگروں کی چالیں، مجد الدین ابن دایہ اور اس کے اہل خانہ کے قتل نے رضیہ خاتون کو مزید خوفزدہ کر دیا تھا کہ کہیں ان سازشیوں کے ہاتھ ملک صالح کی گردن تک نہ پہنچ جائیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر رضیہ خاتون اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھیں کہ داماد کے لیے کس کا انتخاب کریں۔ رضیہ خاتون کا جھکاؤ موصل کے حاکم سیف الدین کی طرف تھا کہ وہ اسی خاندان کا ایک فرد تھا۔ اسی دوران میں دوسرے عمرہ کی خواتین بھی ایک دوسرے کے خلاف رضیہ خاتون کے کان بھرتی رہتی تھیں، ہر ماہ اپنے بیٹی کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتی تھیں، مگر دوسرے امیدواروں میں دنیا بھر کے عیب نکال دیتی تھیں۔ الغرض اسی شور میں رضیہ خاتون کی قوت فیصلہ بہت کمزور پڑ گئی تھی۔ خاندان میں ایسا کوئی ہمدرد بزرگ موجود نہیں تھا جو خطرات میں گھری ہوئی ایک ماں کو صحیح مشورہ دیتا۔ آخر اس کشمکش میں ایک دن رضیہ خاتون نے
اپنے شوہر سلطان نور الدین محمود زنگی کو خواب میں دیکھا۔ سلطان عادل اپنی رفیقہ حیات کو مخاطب کر کے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہہ رہے تھے، رضیہ خاتون، تمہیں شمس النساء کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور صلاح الدین کو اپنی دامادی میں قبول کر لو، وہ حقیقی مجاہد ہے اور مجاہد کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ تقریباً 1 سال بعد رضیہ خاتون نے شوہر کو خواب میں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے 20 سال کے تمام مناظر آنکھوں میں گھوم گئے اور وہ رونے لگیں، پھر یہ سوچ کر مسکرانے لگیں۔ سلطان عادل نے خواب میں آ کر ان کے دل و دماغ سے پہاڑ جیسا بوجھ ہٹا دیا تھا، لیکن اب ایک اور مسئلہ ان کے سامنے کھڑا تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے کس طرح رابطہ کرے۔ ابھی رضیہ خاتون صلاح الدین کو دمشق بلانے کے لیے معتبر قاصد تلاش کر رہی تھیں کہ صلاح الدین ایوبی 10,000 منتخب شاہ سواروں کے ساتھ دمشق آ پہنچا۔ تمام ساتھی عمرہ صلاح الدین کی اچانک آمد پر حیران ہو رہے تھے اور رضیہ خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ انہیں کسی زحمت کے بغیر منہ مانگی مراد مل گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کسی تاخیر کے بغیر رضیہ خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین کے سارے کرتوت بیان کر دیے۔ اگر ان ساتھی عمرہ پر جلد قابو نہ پایا گیا تو دمشق اور شام اور مصر میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، اور اگر تعلق کا یہ ڈورا ٹوٹا تو سلطان عادل کی عظیم الشان سلطنت کا شیرازہ دانوں کی طرح بکھر جائے گا اور میں اپنی زندگی میں یہ سب کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی رضیہ خاتون کے سامنے ایک انتہائی فرما بردار بیٹے کی طرح بہت نرم لہجے میں نظریں جھکا کر بات کرتا تھا، مگر آج وہ بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آواز بھی بلند تھی اور چہرے سے غصہ بھی جھلک رہا تھا۔ رضیہ خاتون کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ شامی عمرہ اور صلیبیوں کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ وہ ایک پردہ دار اور گھریلو خاتون ہونے کی وجہ سے نہ وہ سیاست کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتی تھیں اور نہ باہر کی خبر رکھ سکتی تھی۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے یہ خوفناک انکشاف کیا تو کچھ دیر کے لیے رفیہ خاتون سکتے میں آ گئیں، پھر ان کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو بہت اداس لہجے میں کہنے لگی، مجھ کمزور عورت کے پاس اس کا علاج بھی تو نہیں، مادر ملکہ ابھی آپ کا یہ خادم زندہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی پرجوش جان سرانہ لہجے میں کہا، اگر آپ مجھ سے بدگمان نہ ہوں تو میں ان نمک حرام عمرہ کو سزا دینا چاہتا ہوں، میں تم سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتی۔ رضیہ خاتون نے انتہائی محبت امیز لہجے میں کہا، تم سلطان عادل کا حرف اعتبار ہو۔ پھر رضیہ خاتون نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو سلطان نور الدین محمود زنگی کی خواہش سے باخبر کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بہت دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں غلام کہاں اور آقا زادی کہاں، ایک بے جوڑ رشتہ ہے، خاندان نوریہ میرے بارے میں کیا کہے گا، دمشق اور شام میں آپ کی مخالفت بڑھ جائے گی، مجھے خاندان کے افراد کی تانہ زنی کی کوئی فکر نہیں۔ رضیہ خاتون نے پرعزم لہجے میں کہا، میں ہر حال میں سلطان عادل کی خواہش پر عمل کروں گی، وہ تمہیں مجاہد سمجھتے تھے اور ایک مجاہد ہی اس عظیم مجاہد کا داماد ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے رضیہ خاتون کے اصرار اور درپردہ اپنے آقا سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اس نے 5 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ بلایا، دستہ بلا تاخیر مصر روانہ کر دیا تاکہ صلاح الدین ایوبی کی والدہ زبیدہ خانم اس شادی میں شریک ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین نے امام شرف الدین کی خدمت میں ایک التجا نامہ بھی ارسال کر دیا، شیخ محترم، مجھے آپ کی جسمانی کمزوری کا شدید احساس ہے، مگر آپ صرف میری خاطر اگر آپ دمشق تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں گے۔ اپنے اس خط میں صلاح الدین ایوبی نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ اس کا نکاح امام صاحب ہی پڑھائیں گے۔ صلاح الدین کی دمشق آمد کی خبریں موصل اور شام پہنچ چکی تھیں۔
موصل کے حاکم سیف الدین نے اس اطلاع کو حیرت کے ساتھ سنا تھا، مگر اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی کیونکہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ارادوں سے باخبر نہیں تھا۔ اس کے برعکس شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین بدحواس ہو گئے تھے۔ ان کے نزدیک صلاح الدین ایوبی کی آمد کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ دونوں مرگ بارہ دیدہ امکانی خطرات اور ان کے پیش بندی کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ سلطان ملک صالح کا قاصد ایک خط لے کر آیا جس میں تحریر تھا: کسی تاخیر کے بغیر دمشق حاضر ہوں، مملکت کے انتظامی امور میں آپ دونوں کی شرکت اور مشورے ضروری ہیں۔ سلطان ملک صالح کا حکم نامہ پڑھ کر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے چہرے فک ہو گئے۔ دمشق میں موجود ان دونوں کے جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی خبر پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی اپنے 10,000 جانبازوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس لیے انہیں اپنی گرفتاری کا خدشہ تھا۔ پھر دونوں نے ایک ہی بہانہ تراشا کہ وہ شدید بیماری کے سبب اتنا طویل سفر طے نہیں کر سکتے، صحت یاب ہوتے ہی سلطان کی زیارت کو حاضر ہوں گے اور ان کی عدم موجودگی میں جو فیصلے بھی کیے جائیں گے ان پر دل و جان کے ساتھ عمل درآمد ہوگا۔ جب یہ دونوں خط رضیہ خاتون کے سامنے پڑے گئے، اس وقت صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سلطان ملک صالح بھی موجود تھا۔ قاصد نے بتایا کہ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین بہت زیادہ صحت مند نظر آ رہے تھے۔ ملک صالح اپنی کم عمری کے سبب اس چال کو نہیں سمجھ سکا، مگر رضیہ خاتون اس راز کو پا گئیں کہ یہ دونوں شاہی امراء کسی بڑی سازش میں شریک ہیں۔ مادر ملکہ، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دونوں سلطنت نوریہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔